بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے 5 شعبوں پر مختصر گفتگو ہو گئی: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ پھر اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، مجاہدے کا ذکر ہو گیا، اور مجاہدے کے 4 ارکان ذکر ہو گئے: قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، قلت الاختلاط مع الانام۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم ملنا، یہ ہو گئے۔ اب مجاہدہ مضبوط ہو جائے، کوئی بھی کم مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمت، یعنی اپنے نفس سے لڑنا۔ ایک انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بری عادت ہوتی ہے، کوئی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی کمزوری انسان میں ہوتی ہے، اس ایک کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے کتنا سخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ یعنی کہنا بہت آسان ہے، اس کو کرنا، اس کو نکالنا، اس کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ بس کہہ دیا، مجلس میں بیٹھ گئے۔ کوئی سیاسی وہ نہیں ہوتی کہ سیاسی مجلس ہے، بیٹھ گئے اور باتیں کر لی، بس کام ختم۔ اس کے لیے یعنی تعمیر انسانیت، اپنی اصلاح کرنا، اپنی تعمیر کرنا، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ زندگی بھر کا سفر ہے، مرتے دم تک کا سفر ہے۔ بار بار انسان میں مطلب یہ کبھی کس طریقے سے کمزوریاں، کہتے ہیں نا وہ گرتے ہیں شاہ سوار نہیں میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ شاہ صاحب بار بار انسان محنت کوشش کرے گا، پھر غلطی ہوگی، پھر کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، کہیں جاتی ہوگی، کہیں کوتاہی، چلتا رہے گا سلسلہ۔ بالآخر جب سب سے پہلے تو احساس ہونا چاہیے انسان کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میری زندگی میں یہ چیزیں ہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، مجھے اپنی زندگیوں سے ان کمزوریوں کو ختم کرنا ہے۔ پہلے تو احساس ہو۔ اب اگر ایک آدمی کو احساس ہی نہ ہو ان چیزوں کا، اپنی کمزوری کا، تو آج کل اتنے بھی فیملی میٹر چلتے ہیں نا، گھریلو مسائل، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، کاروباری مسائل ہیں، معاملات ہیں، جھگڑے، اختلافات ہوتے ہیں، تو ہم عادتیں عام طور پر یہ دیکھنے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، مسائل غلط فہمی سے زیادہ جو ہے نا ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں، لالچ ہوتی ہے، نیت خراب ہوتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہو جائے، بس جس طرح میں چاہتا ہوں، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور معاملات تب حل ہوتے ہیں کہ انسان کی نیت صاف ہو اور انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اس کو سمجھے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، برداشت بہت زیادہ، بات کی تحقیق کرنا۔ گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کاروبار میں، لین دین میں، اور ملازم، کہیں بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کی تہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا اور کیسے کھڑا ہوا، اور اس مسئلے کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کی حقیقت تک نہیں جائیں گے تو مسئلے کا باغے میں اوپر سے جو ہے نا وہ لگا دیا اور ڈھانپ دیا، اس کو کہتے مسئلہ ہو گیا، مسئلہ وہ تو بچے دے گا نیچے، اور مسئلہ اندر خراب ہوگا، لاوا پکے گا، نقصان اور ہوگا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ۔ یہ چیزیں انسان دیکھیں، انسان کو اللہ نے کمالات کا مجموعہ بنایا۔ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب؟ اشرف المخلوقات کے معنی اللہ خالق ہے، ہمارے اللہ ہمارے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور باقی سب جتنی چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جنات ہو، آسمان، زمین، کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے خالق صرف ایک ہے، بس اللہ کی پیدا کرنی چاہیے، چاہے براہ راست ہو، چاہے بالواسطہ ہو، سب اللہ نے۔ اگر ایک انسان کہتے میں نے یہ مشین بنائی، میں نے یہ پنکھا بنوایا، دیکھو میں نے یہ کی، میں نے یہ لائٹ بنوائی ہے، اس بولو تمہیں بنایا کس نے، اور یہ عقل کی نعمت تجھے کس نے دی؟ اللہ اگر یہ سمجھ نہ دیتا
میں نے یہ کمال کر دی، اسی کمال میں تو دیکھو نہ ڈبو دیے کس کو؟ قارون کو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، ایک کردار گزرا ہے، دولت کا ایک کردار دنیا میں گزرا ہے۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ إِلَى الْقُوَّةِ، جس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، قرآن کہتے ہیں عصبہ کم از کم 9 افراد کو کہتے ہیں، طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی چابیاں۔ لیکن جب اسے کہا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ کیا کہنے لگا؟ نہیں نہیں نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میں ٹھیکیدار بنا، پہلے میں مزدور بنا، پھر میں نے محنت شروع کی، میں نے دماغ کا استعمال کیا، میں نے وقت کا استعمال کیا، صلاحیت کا استعمال کیا، اب دیکھو میں اس مقام تک پہنچ گیا، میں امیر ترین آدمی بن گیا ہوں۔ یہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فخسفنا به وبداره الارض، خزانوں سمیت اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ سب سے بڑی چیز ہے انسان اپنی غلطی کو اور اپنی کمزوری کو سمجھے۔ بہادر شاہ ظفر سے جب حکومت چھن گئی اور کالی کوٹری میں اس کو بند کر دیا گیا، پھر بڑے عجیب و غریب اشعار تو پہلے سے پڑھتا تھا، فقیر مزاج تھا، لیکن جب ایک ماحول میں انسان ہوتے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، بادشاہت ہے، مال، یہ چیزیں، شہرت میں انسان کو تھوڑی سی شہرت ملتی ہے نا، وہ کوا ہنس کی چال چل اپنی چال بھی بھول گئی، تھوڑا سا مال آ گیا اس کے انداز بدل گئے، نخرے آ گئے، اللہ کو بلا دیا، عہدہ مل گیا، تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھنے لگا میں تو بڑا ہوں، یہ باقی تو چھوٹے ہیں۔ اس وہ بہادر شاہ ظفر سے جب یہ سب چیزیں چھین گئی، حکومت انگریزوں نے قبضہ کر لی، سب کچھ جب زمین پر آ گیا، آنکھیں کھلی، پھر سمجھ میں آ گیا۔ پھر کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، ایک شعر ہے ان کا، نہیں لگتا جس کا ایک اور شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اندر اپنے اندر جان کا اپنی غلطیوں کو دیکھا، انسان خطاؤں کا مجموعہ ہے، اپنے آپ کو سمجھنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو یہ ہے اخلاقی، جتنے اچھے اخلاق مجاہدہ ہے، میرے اندر ہمت کیسے پیدا ہو جائے، میں کام کو کروں بہتر طریقے سے کیسے کروں، اللہ کی مدد شامل ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے، مجھے کام کرنا ہے، ہمت نہیں ہے، ہمت کیسے؟ اس کے لیے بہترین چیز ہے یکسوئی اور دل جمعی۔ یکسوئی کا کیا مطلب؟ یکسو، ایک طرف ہو جاؤ، اپنی سوچ کو ایک طرف کرو، اپنے دل کو ایک جگہ کرو، خیالات ختم کرو، انتشار دماغ کے اندر بٹا ہوا ذہن، بٹی ہوئی سوچ، ادھر بٹا ہوا ادھر بٹے، وہ نہیں کر سکے۔ جب ایک طرف مجھے یہ کام پہلے کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے توجہ کے ساتھ، پھر کام بہتر شکل میں ہوگا۔ توجہ نہیں ہوگی، کام ہو رہا ہے دماغ کہیں اور ہے۔ تو یہ یکسوئی بہت ضروری ہے، یکسوئی پیدا ہو جائے، کوئی بھی کام کرو، نماز ہے، نماز پڑھنے جاؤ، کام ہے، کام، ہر کام کو دل سے کرنا، یکسو ہو کر کرنا، دل جمعی کے ساتھ کرنا، یہ ضروری ہے۔ یکسوئی نہیں ہوگی تو کام مزیدار نہیں ہوگا، صحیح شکل نہیں بنے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی اس میں۔ اب یہ یکسوئی کیسے پیدا ہو جائے؟ یکسوئی اور دل جمعی، یہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے بہترین شکل ہے مراقبہ، محاسبہ کہہ لیں، اپنا حساب، اکیلے میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں، تنہا، مخلوق سے کٹ گیا، موبائل بند اور بالکل کٹا۔ اب کل میں عصر کے بعد کسی کا مسئلہ سنا، وہ سامنے نماز پڑھی، اپنے درس سن کے وہاں بیٹھ گئے، کسی کا مسئلہ سنا۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، قرآن ہاتھ میں، صحن میں ٹہل رہے، اب قرآن ہاتھ میں، قرآن کھلا پڑا ہوا ہے، اللہ کے موبائل پہ بات میں وہ کر رہے ہیں، کبھی واٹس اپ کر رہے ہیں، مسلسل بیچارہ مصروف، میری بڑی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، قرآن اس نے کھولا ہوا ہے لیکن اس کی توجہ قرآن کی طرف نہیں، بیچارہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں
کس سے باتیں کرنا اللہ بہتر جانتے ہیں. بات کرنے کا انداز بھی بہت غیر سنجیدہ تھا. اللہ کا وعدہ. میں نے کہا دیکھو اس کے ہاتھ میں قرآن ہو بھائی, تمہیں بات کرنی ہے, اگر بات کرنی کوئی بات نہیں تو قرآن بند کر لو, بات کر لو, سائڈ پہ بیٹھ کے بات کرتے کرتے. اچھا پھر آپ کافی دیر کے بعد اپنی گفتگو جب مکمل کر لی, پلر کی طرف ٹیک لگا کے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا, تو بیٹھ گیا. قرآن جب پڑھ رہا تھا تو قرآن کے دوران جب تلاوت تھوڑی دیر ادھر یوں پڑھتا تھا, ادھر ادھر دیکھتا تھا, پھر یوں پڑھتا. تو میں نے کہا بیچارہ کیا تلاوت کیا بھائی, 2 آیتیں پڑھ لو, ذرا ڈھنگ طریقے سے پڑھ لو. اس لیے قرآن کی تلاوت جب سنو, دین کی بات جب سنو, اتنا تو کم کرو لیکن توجہ کے ساتھ کرو. کام کم کرو, صحیح کرو, بجائے اس کے لمبی لمبی نفلیں پڑھو. دماغ کہیں اور ہے, جسم کہیں اور ہے, لمبی لمبی, تو اس کا اس سے بہتر 2 رکعت پڑھ لو سکون کے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے محاسبہ. تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں. جب بھی کوئی غلطی ہو جائے, جب بھی کوئی گناہ ہو جائے, جب بھی کوئی, اکیلے میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں. بالکل اکیلے, کوئی نہیں. دوست, دنیا کے دوست ہوتے بھائی, اتنا بھی پکا دوست ہوتا ہے یہ یار ہے زمانے کا. کہ ہے نا کیا کہتے ہیں, شہر میں ہمدم دیرینا تو بہت تھے ناصر. شہر میں ہمدم دیرینا تو بہت تھے ناصر. وقت پڑھنے پر کوئی کام نہ آیا میں نے, وقت سب کچھ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. مفادات ہے, دوستی ہے, مفادات ختم, چھٹی. ہاں ایک دوستی جو اللہ کے لیے دوستی کرنا بہت مشکل کام ہے. کہنا بڑا آسان ہے, بہت مشکل کام ہے. الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تقویٰ کی بنیاد پر جو دوستی ہے وہ آخرت میں بھی رہے گی, بہت کم. تو یہ بنیادی چیز ہے. عادت ڈالیں اکیلے میں بیٹھنے, تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے اکیلے میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں. گھر میں ہو, دفتر میں ہو, کہیں بھی ہو, اکیلے میں بیٹھنے سے بہت بہتر سوچنے کا موقع ملتا ہے. اپنے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں, اپنے معاملات, کوئی بھی مسئلہ ہو, کچھ کبھی لوگوں سے مشورہ لے رہا ہوتا ہے یار کیسے ہو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے. میرے ہاں جتنے کام ہوتے میری کوشش ہوتی ہے جب بالکل میرے ساتھ کوئی نہ ہو, تعمیر کا کام ہوتے کہیں, میں تنہائی میں جا کے, جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے یا رات کا اندھیرا ہوتا ہے, میں اکیلے میں جا کے پہلے اس کو سوچتا ہوں. جب اکیلے میں سوچتا ہوں پھر میرے 10 منصوبے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں. اس کام کو یوں کرنے سے بہتر یوں بہتر ہے, یہ آپشن یہ بہتر ہے. اللہ ذہن میں ڈالتا ہے, نہیں ہوتا جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دن بھر دعوت دیں, دن بھر دوسرے کام کریں, اکیلے میں بیٹھ کر کے تنہائی میں, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی اصلاح کا پروگرام دیا, اپنی ذات کو کیسے بہتر کرے. سورۃ المدثر میں بتایا کہ دوسروں کے لیے بہتر و کارآمد کیسے بنے. تو یہ بہت ضروری ہے. اخلاق کا شعبہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. یہ پورا میں نے آپ کو مکمل کرا دیا الحمدللہ.